کیا ہوں، آج تک وہ قلعہ خیبر کے اندر برقرار ہے، آج تک قلعہ، اور یہ عرب اتنے ڈرپوک ہے کہ یہ عرب اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اب تک اس خنزیر کا قلعہ رکھا ہوا ہے۔ اور جس کو فتح کرنے میں حضرت علی نیچے آئے، گیٹ کو پکڑ کر کے، ہمارے جیسے زکوٰۃ خور مولوی 10 مولوی 12 مولوی اس گیٹ کو ہٹا نہ سکے، اس کو ہلا بھی نہ سکے، علی نے پکڑ کر کے پھینک دیا اس گیٹ کو۔ بولو علی زندہ باد، بولو علی زندہ باد، بولو علی زندہ باد۔ میں وہاں پر جا کر کے اس گیٹ کے، جہاں پر ان کا گیٹ تھا، اس کو دیکھ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگا۔ میں نے کہا علی تیری غیرت اور شجاعت کو سلام، منظور تیرے بزدلی پہ کروڑوں لعنتیں ہیں۔ ہم لوگ مولوی ہیں، ہم صحابہ کی اولاد ہے نا۔ شرمندہ ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے روتا رہا۔ ساتھی مجھے لے کے خیبر، وہاں سے 200-250 کلومیٹر مدینے سے ہے، خیبر میں لے جا کر کے انہوں نے وہ جگہ دکھا دی، یہ اس خنزیر کا جو ہے نا قلعہ ہے، اس کا آج تک اس کو برقرار رکھا ہے، آج تک اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ یہودیوں کی طرف سے آرڈر ہے، اور یہودیوں کی طرف سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، الٹیمیٹم ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خیبر کو، ہمارے بڑوں کی جگہوں کو، ان کی مکانات کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو تمہارے تکہ بوٹی کر دیں گے، تمہارے تکہ بوٹی کر دیں گے۔ آج تک عرب کو یہ جرأت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی کے زمانے میں جب خیبر فتح ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت عمر نے جلا وطن کیا ان کو، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، رسول پاک نے فرمایا ہم آپ کو ابھی، یہ خیبر ہمارا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ مکانات ہمارے ہیں، یہ چشمے ہمارے ہیں، یہ کھجوروں کے درخت ہمارے ہیں، یہ زمینیں ہماری ہیں، آپ کی حیثیت ہاری کی ہے، آپ کی حیثیت ہاری کی ہے، ہم آپ کو رکھیں گے، نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ چاہے گا ہم آپ کو برقرار رکھیں گے، تم بدماشی جب تک نہیں کرو گے، ہم محمد، میں آپ کو چھوڑوں گا، لیکن اگر بدماشی کریں گے تو آپ کو نکالیں گے۔ اس کے بعد رسول پاک کا وصال ہو گیا۔ اس وقت یہ ذلیل سارے کے سارے ہمارے ہاری تھے، یہ ملازم ہمارے تھے، آج ہماری پوری حکومتیں ان کے غلام بن گئے۔ وہ ہمارے ملازم تھے، کئی زمانے تک وہ ہمارے ملازم تھے، وہ ہمارے برتن چاٹتے تھے، وہ ہمارے جوتے سیدھا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا جب تک بدماشی نہیں کرو گے میں محمد آپ کو چھوڑتا ہوں، نقرکم ما اقرکم اللہ۔ لیکن اس کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر آ گئے۔ 2-2.5 سال ابو بکر کی خلافت رہی۔ ابو بکر کی خلافت کے بعد 10.5 سال حضرت عمر کی خلافت۔ عمر نے اپنی خلافت میں اپنے بیٹے کو بھیجا، جا کر کے ان سے ٹیکس وصول کرو، جو کچھ آمدنی ہوتی ہے بیت المال کا حصہ وصول کرو۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کے ہاتھ کو موڑا، اور موڑ کر کے اس کے ہاتھ کو توڑ دیا، اس میں موچ آ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اور شام کو چھپ کر کے عبداللہ ابن عمر کو پتہ نہیں، نامزد نہیں کر سکے، متعین نہیں کر سکے کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں خیبر کے اندر جبریل نے حملہ نہیں کیا ہوگا، میکائیل نے نہیں کیا ہوگا، اسرافیل نے نہیں کیا ہوگا، یہی تم لوگ ہیں، یہی تم لوگ ہیں۔ فرمایا نکلو یہاں سے ذلیلوں۔ ان کے سرداروں نے کہا ہمیں محمد نے نہیں نکالا، ابو بکر نے نہیں نکالا، آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا کہ نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک آپ انسان کے بچے بنیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے، جب تک اللہ چاہے گا۔ لیکن اب اللہ چاہ رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان ایک درد لیے ہوئے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ وہ درد کیا ہے؟ وہ درد یہ ہے کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہے۔ ہر طرف مسلمان مر رہا ہے اور شکست ہو رہی ہے مسلمانوں کو، اور سیویلین جو عام مسلمان ہے وہ ظلم کے دہاڑے پر کڑے ہوئے ہیں اور ظلم کے شکار ہو رہے ہیں۔ عیسائی، یہودی، کبھی امریکہ کے شکل میں تو کبھی اسرائیل کی شکل میں، لیکن مسلمانوں کا اکثر قیادت اہل عرب کے ہاں ہے۔ عرب کی تعداد مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے، اور ان کے حکمران نیند کی گولیاں لیے ہوئے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔
ہمارے زبان کے لوگوں کے ساتھ، اہل فلسطین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بالکل خاموش۔ اس درد کو بیان کر رہا ہے مولانا منظور مینگل صاحب۔ محترم ناظرین، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اہل فلسطین پر کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن تب بھی یہ اہل عرب کے حکمران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ان کو اپنے عوام کا فکر ہی نہیں، اپنے زبان کے لوگوں کا غم ہی نہیں۔ مسلمانی کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن ان کا جو تعصبیت زبان کا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں۔ حمیت، غیرت ایمانی تو دور کی بات، تعصبیت جو قومی ہو وہ بھی ان میں نہیں۔ تو یہ اصل اس بیان کا مقصد تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو اور اہل عرب مسلمان تمام کے تمام حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے اور مزید محنت نصیب فرمائے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں بیداری اور اسلام کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔